پروپیگنڈا کرتا ہے، یہ افواہ پھیلاتا ہے کہ میں محمد کو قتل کر بیٹھا ہوں، محمد کو میں قتل کر چکا ہوں، اور اس حد تک یہ پروپیگنڈا، یہ افواہ اثر کر جاتی ہے، بہت سے مسلمان اب لڑنے سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جس ہستی کے لیے ہم لڑتے تھے، اب جب وہ ہستی ہماری درمیان نہ رہی، ہم رسول اللہ کے لیے لڑتے تھے، جب رسول اللہ اب دنیا میں نہ رہے تو ہمیں مزید لڑنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو لڑنا ہی انہیں چھوڑ دیں۔ اسی موقع پہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں، کیا ہوا تمہیں رسول اللہ کے بعد؟ کیا زندہ رہنے کا بھی کوئی مقصد ہے؟ اسی مشن پر نہ لڑتے ہوئے جس مشن پہ لڑتے ہوئے رسول اللہ شہید ہوئے ہیں، لہذا رسول اللہ کا راستہ شہادت ہے، لہذا ماتوا علی ما مات به رسول اللہ۔ اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جس مشن کی دفاع کرتے ہوئے محمد رسول اللہ شہید ہوئے ہیں، اب لڑو، اب دوڑو، اور تم بھی اسی راستے میں اپنے آپ کو پیش کرو جس راستے میں رسول اللہ نے اپنے آپ کو پیش کر چکا۔ مسلمانوں کی جان میں جان آتی ہے، مسلمان لڑنے پہ آ جاتے ہیں، اور مسلمان پھر اللہ کی توفیق سے لڑتے ہیں، اور وہ جو شکست تھی، وقتی شکست تھی، وہ شکست فتح میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، پروپیگنڈا اتنا زیادہ خوفناک پروپیگنڈا تھا جس سے صحابہ کرام بھی متاثر ہوئے، تو جنگی حالات میں یہ جو افواہیں ہیں، یہ جو پروپیگنڈے ہیں، اس سے اس زمانے میں صحابہ کرام بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ تو ہم کس کھیل کی مولی ہے؟ قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آج اس انداز کو اپنانے کی ضرورت ہے من حیث القوم۔ الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ کا حکم مانا، رسول کا حکم مانا، من بعد ما اصابهم القرح، اس حالات میں کہ وہ زخمی تھے، 70 زخمی تھے، 70 شہید ہوئے تھے، خود قائد انجیل، کمانڈر انجیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی تھے۔ دشمن نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے، مسلمانوں میں پینک پھیلانے کے لیے، ان کی حوصلہ پست کرنے کے لیے انہوں نے یہ افواہ پھیلائی، اب لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں، اب لوگ تمہیں آخری بار ختم کرنے کے لیے، ملیامید کرنے کے لیے، تمہاری ریاست کو ختم کرنے کے لیے لوگ اس نقطے پہ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کی، رسول کی دعوت کو قبول کی، کس حالت میں، کن حالات میں؟ من بعد ما اصابهم القرح، وہ زخموں سے چور تھے، اپنوں سے بچھڑے ہوئے تھے، 70 زخمی ہے، 70 شہادتیں ہوئی ہے، کسی کی ٹانگ اڑی ہوئی ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کا سر پھوٹا ہوا ہے، زخموں سے چور ہے، لیکن ان حالات میں بھی ایک مومن، ان حالات میں بھی من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا، اللہ فرماتے ہیں ان حالات میں جن لوگوں نے نیکی کی، جن لوگوں نے تقوی والی روش اختیار کیا، اجر عظیم، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
الذین قال لهم الناس، وہ لوگ، ان سے لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں. آج دنیا کی میڈیا ہمیں خوف زدہ کرنے کے لیے، ہمیں پریشان کرنے کے لیے، ہماری ہمت پست کرنے کے لیے ہمیں یہ کراتے ہیں انڈیا تم سے 10 گنا بڑا ملک ہے، معاشی اعتبار سے، افرادی اعتبار سے، اکنامک کے اعتبار سے وہ تم سے مضبوط ترین ملک ہے. ان کے پیچھے اسرائیل کھڑے ہیں، اسرائیل کے پیچھے پورے یورپ کھڑے ہیں. لہذا ڈر جاؤ، جنگ کی بات کرنا، مقابلے کی بات کرنا یہ دیوانگی کا نعرہ ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں. فاخشوهم، ڈرو ان کی معاشی طاقت سے، ڈرو ان کی ٹیکنالوجی سے، ڈرو ان کی اتحادیوں سے. اسرائیل ان کے پیچھے ہے، اسرائیل کے پیچھے پورے یورپ ہے، امریکہ ہے، صلیبی قوتیں ہیں. ان حالات میں ایک مسلمان کی قرآن مجید ذہن سازی لے کرتا ہے. فخشوہم، ڈر جاؤ ان سے. فزادہم ایمانا، مسلمان جب یہ دیکھتے ہیں الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت بن کر ہمارے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وہ ڈرتے نہیں ہیں آیات سے، پروپیگنڈے سے خوفزدہ نہیں ہوتے، پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتے. فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وقالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، ایک مومن حالات میں کہتا ہے یہ وہی وعدہ ہے جو ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا، ہمارے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. تم عقیدہ توحید کو اپناؤ گے، دنیا تمہارے خلاف اکٹھی ہو جائے گی. وصدق اللہ ورسولہ، بے شک اللہ نے بھی سچ کہا، اللہ کے رسول نے بھی سچ کہا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اللہ فرماتے ہیں جو مومن ہے وہ حالات سے گھبرایا نہیں کرتے، حالات سے خوف زدہ نہیں ہوا کرتے، کیونکہ مومن کبھی بھی ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ مومن کبھی لڑا نہیں کرتے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو میں تیر بھی لڑتا ہے سپاہی. فزادہم ایمانا، ان کے ایمان مزید پختہ ہو جاتے ہیں. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان حالات میں عقیدہ یہ بناؤ حسبنا اللہ، ہمارا مشکل کشا اللہ ہے، ہماری حاجت روا صرف اللہ ہے، ہمارا داتا صرف اللہ ہے، ہماری بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے. نہ ہم کھڑے ہوئے، نہ گڑے ہوئے، نہ گرے ہوئے، نہ پڑے ہوئے سے امید نہیں رکھتے. ہم کس سے امید رکھتے ہیں؟ اپنے خالق سے. حسبنا اللہ یہ عقیدہ ہے، حسبنا اللہ یہ عقیدہ ہے. اس عقیدے کو سمجھو، اور اس عقیدے کو سمجھنے کے بعد زبان پہ خوفزدہ ہونے کی بجائے، پریشان ہونے کے بجائے اس عقیدے کو بیان کرو لوگوں میں. حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارے اللہ کافی ہے. ہم سے 6 گنا بڑے ملک کے مقابلے میں ہمارے لیے ہمارے اللہ کافی ہے. ہم سے بڑی اکانومی کے مقابلے میں ہمارے لیے ہمارے اللہ کافی ہے. ہم سے زیادہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی رکھنے والے اتحادی اسرائیل، اور پھر اسرائیل کے پشت پر جتنے بھی کافی بیمان کھڑے ہیں ان کے مقابلے میں حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے. اگر ان حالات سے پہلے ہمارا عقیدہ کسی قبر والے سے، کسی جوتی سے اور دائیں سے اگر عقیدہ جڑا ہوا ہے، ان کو کاٹ پھینکنے کا ٹائم ہے. لوگ نقصان سے